حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین کے ایک جلیل القدر پیغمبر اپنی قوم بنی اسرائیل سے یہ بات کہہ رہے ہیں، اے میری قوم کے لوگوں، تم مجھے کیوں ایذا دیتے ہو؟ حال یہ ہے کہ تمہارے علم کے اندر یہ بات ہے کہ میں ایک عام آدمی نہیں ہوں، میں تمہاری طرف اللہ رب العالمین کا رسول ہوں، اور تمہارے علم کے اندر یہ بات ہے کہ رسول کی کیا حیثیت ہوتی ہے، اس کا کیا مقام ہوتا ہے۔ تمہیں تو چاہیے کہ میرے اوپر ایمان لاؤ، سچے دل سے ایمان لاؤ، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو، اور امت کے اوپر یہ بات ضروری ہوتی ہے کہ اپنے نبی کی عزت بھی کریں اور اس کے مشن کے ساتھ اس کے ساتھ تعاون کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی وقت کے اندر کفار کو دعوت ایمان بھی دے رہے تھے، قبطیوں کو اسلام کی دعوت بھی دے رہے تھے، اپنی قوم بنی اسرائیل کی اصلاح بھی کر رہے تھے، اور ان کے لیے تحریک آزادی بھی کر رہے تھے۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو جو اپنا غلام بنا رکھا تھا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کی غلامی سے ان کو چھڑانے کی جدوجہد بھی کر رہے تھے۔ قوم کی طرف سے، بنی اسرائیل کی طرف سے اپنے نبی کو بہت پریشانیاں برداشت کرنی پڑیں، بہت ساری تکالیف برداشت کرنی پڑیں۔ بنی اسرائیل نے اپنے نبی کو بڑا تنگ کیا اور بڑی ایذائیں دیں، یہاں تک کہ نبی کو یہ کہنا پڑ گیا، لما تؤذوننی، اے میری قوم کے لوگوں، مجھے کیوں ایذا دیتے، مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو؟ نبی کی جس وقت بات نہ مان جائے، اس سے بھی نبی کو ایذا پہنچتی ہے، نبی کی اطاعت نہ کی جائے، اس سے بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے، نبی کے مشن کے اندر سچے دل کے ساتھ اس کے ساتھ تعاون نہ کیا جائے، اللہ کے دین کے کام کے اندر اس کے ساتھ تعاون نہ کیا جائے، اس سے بھی نبی کا دل دکھتا ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بڑی قربانیاں دے رہے تھے، ان کو سمجھا رہے تھے اور ان کی راحت اور سکون کا آرام کر رہے تھے۔ اس کے باوجود قوم کے لوگوں نے اپنے نبی کو بڑی ایذائیں دیں، اور سخت سخت جملے بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے کہے۔ یہ بھی کہا کہ موسیٰ، تیرے آنے سے پہلے بھی ہم تکالیف میں تھے اور تیرے آنے کے بعد بھی ہم تکالیف میں ہیں۔ حال یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انہی کی خاطر دنیا کے عذابوں سے ان کو نجات دلانے کے لیے اور آخرت کے بڑے عذاب دوزخ کے عذاب سے ان کو نجات دلانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام انہی کی خاطر جدوجہد کر رہے تھے۔ اور اس وقت بھی بنی اسرائیل نے بے صبری کا جملہ کہہ کر کے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچائی کہ جب آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لاؤ لشکر آ رہا تھا، تو اس وقت بھی بعض زبانوں کے اوپر یہ بے صبری کے جملے آئے کہ ہم تو مارے گئے، ہم تو ہلاک ہو گئے۔ حال یہ ہے کہ ان کو صبر کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ ان کے درمیان اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام بھی موجود تھا، اللہ کا نبی حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو تلقین کی، صبر کی تلقین کی کہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ اس مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ دکھائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مشکل سے نکلنے کا راستہ دکھلایا۔ موسیٰ علیہ السلام صلی اللہ نے فرمایا کہ سمندر کے اندر لاٹھی مارو، راستے 12 بن جائیں گے، آسانی کے ساتھ پار ہو جاؤ گے۔ جب وہ سمندر سے پار ہو جاتے ہیں، آگے جاتے ہیں، پھر ایک ایسے جملہ کہا جس سے نبی کو تکلیف پہنچی۔ ایک قوم تھی جو اپنے بتوں کے آگے جھکی ہوئی تھی، تو اب تو بنی اسرائیل کو چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، توحید کے اوپر پکے رہتے، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ جن کو وہ جانتے تھے کہ ایک توحید پرست انسان ہے، شرک سے ان کو نفرت ہے، پھر بھی درخواست کر لی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اے موسیٰ، جس طرح ان مشرکین کا خدا ہے، بت ہے، اس طرح ہمارے لیے بھی ایک خدا بت بنا لو تاکہ ہم اس کی عبادت کریں۔ کس قدر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دل دکھا ہوگا۔ بنی اسرائیل نے جا بجا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت پہنچائی، اس موقع کے اوپر بھی کہ جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا تھا کہ موسیٰ لوگوں کے سامنے یہ بات ذکر کر دیجئے کہ ایک گائے لے لیں، اس کو ذبح کر لیں، گوشت کا ٹکڑا میت کے ساتھ لگا دیں، اٹھ جائے گا، بیٹھ جائے گا، بتلا دے گا مجھے کس نے مارا، کیوں مارا، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن سوالات تر سوالات کرنے لگے کہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا، اور کہاں سے ملے گی، طرح طرح کے سوالات کرنے لگے۔ اس وقت بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قوم کی طرف سے اذیت پہنچی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم کے مطابق کوئی دور کے اوپر چلے گئے 30 دن، اور پھر مزید 10 دن وہاں پر گزارتے ہیں، جب قوم کی طرف واپس آتے ہیں، علم کے اندر یہ بات آ گئی کہ قوم تو شرک کے اندر مبتلا ہو چکی ہے، سامری نے ان کو بیوقوف بنا دیا ہے اور وہ شرک کے اندر رفتہ ہو گئے ہیں۔ اس وقت بھی اللہ کے نبی کو کس قدر تکلیف ہوئی ہوگی، وہ نبی کہ جس نے توحید کے علم کو بلند کیا تھا اور شرک خاتمے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا، اس کی اپنی قوم جب شرک کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے تو کس قدر اللہ کے نبی کو تکلیف ہوئی ہوگی۔ آگے جس وقت جاتے ہیں
اور سرائے سینہ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ شام و فلسطین کے اندر داخل ہو جاؤ، قوم حمالکہ ہے، اس کے ساتھ مقابلہ کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے آبا و اجداد کا وطن دے دے گا، وہ تمہارا ٹھکانہ ہے، تمہارا وطن ہے، وہاں پر تم نے رہنا ہے، سکون کے ساتھ رہنا ہے۔ لیکن جہاد سے مکمل انکار کر دیا، اپنے پیغمبر کو اذیت پہنچائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے سے، اللہ کے کام میں ساتھ دینے سے انکار کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ بات کہہ دی، اذهب انت وربک فقاتلا ان هاهنا قاعدون، اے موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا خدا جائے، تم لڑو، ہم تو یہاں پر بیٹھے رہیں گے۔ جس وقت صاف انکار کر دیا تو اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو، بنی اسرائیل کے دلوں کو حق سے پھیر دیا، جس کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا، فلما زاغوا، جس وقت انہوں نے کجروی اختیار کی، ازاغ اللہ قلوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، حق سے اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو پھیر دیا۔ اسی صحرائے سینہ کے اندر حیران پریشان سرگرداں 40 سال تک اسی طرح پھرتے رہے اور وہیں پر وہ ہلاک ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا واللہ لا یہدی، اللہ ہدایت نہیں دیتا القوم ایسے لوگوں کو، الفاسقین جو فاسق ہوں، جو خود ہی راہ راست کے اوپر چلنا نہ چاہیں تو زور کے ذریعے سے، جبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ اگر زور اور زبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا تو دنیا کے اندر کوئی فرعون بننے کی کوشش نہ کر سکتا، کوئی نمرود بننے کی کوشش نہ کر سکتا۔ دنیا کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے 2 راستے سامنے رکھ دیے ہیں، انسانوں کو اختیار دیا ہے، اچھے راستے کو اختیار کریں تب بھی ٹھیک ہے، کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر برے راستے کو اختیار کرتے ہیں تو جبراً اللہ تعالیٰ برے راستے سے نیک راستے کی طرف نہیں پھیرتا، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو حق کی طرف پھیر دے، حق کے اوپر ہمارے دلوں کو ثابت رکھ اور مضبوط فرما۔ یہاں پر ہمارے سامنے یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ جس وقت دل کی پر مور لگتی ہے تو اس کے اندر ابتدا بندے کی طرف سے ہوتی ہے۔ جب انسان خود ہی حق کو جان بوجھ کر کے ٹھکرا دیتا ہے تعصب کی بنا کے اوپر، اپنی غلطیوں کی بنا کے اوپر، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کے دل کی پر مور لگ جاتی ہے اور وہ حق سے دور ہو جاتا ہے۔ اس آیت کے اندر اس امت کو بھی اس بات کی تعلیم دے دی گئی ہے، اے مسلمانوں تم نے بھی پہلی امتوں کی طرح اپنے نبی کو ایذا نہیں دینی ہے، تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لاؤ اور اللہ کے دین کے کام کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی گئی کہ اگر آپ کی جماعت کے اندر کچھ منافق ایسے ہیں جو صحیح انداز کے اندر ساتھ نہیں دے رہے، بہت کا موقع آتا ہے تو 300 کی تعداد کے اندر یہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول یہ واپس اپنے ساتھیوں کو لے کر کے واپس آ جاتا ہے، جس سے نبی کو ایذا پہنچتی، تو نبی کو تسلی دی گئی کہ آپ سے پہلے بھی انبیاء کو اذیت دی گئی، انہوں نے بھی اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا تھا۔ اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اے آپ کی قوم بھی اگر آپ کو ساتھ نہیں دیتی ہے تو آپ نے بھی اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنا ہے۔ اور دوسرا، امت کے لوگوں کو، مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سچا ایمان لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کا دین کے کام کر رہے ہیں اس کام کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد اور معاون ہو جائیں، یہی کامیابی کا راستہ ہوگا۔ نبی کی عزت کرنے کا راستہ یہ کامیابی کا راستہ ہے، نبی کا ساتھ دینے کا راستہ یہ کامیابی کا راستہ ہے، اور نبی کے مشن کو آگے بڑھانے کا راستہ یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اپنانے اور اس کو سیکھنے، اس کے اوپر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔